بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق قرآن کی روشنی میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے مخصوص بندوں کی حالت بھی عجیب و غریب ہوا کرتی تھی۔ کبھی ان کا امتحان راحت اور خوشی اور عیش و آرام کے ذریعے لیا جاتا، کبھی رنج و تکلیف اور مصائب و آلام میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کی جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم انبیاء کو ان کے منصبت کے لحاظ سے مختلف آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار بھی ان خاص بندوں میں ہوتا ہے جنہیں خدا نے امتحان کی خاطر عیش و آرام کے بعد مصائب و آلام کی سختیوں سے ہمکنار کیا۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، جن کے سائے شفقت سے بچپن ہی سے آپ محروم ہو گئے تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام رحیمہ تھا، جو زلیخا کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایسے شکر گزار بندے تھے کہ خدائے عالم نے ان کے دامانِ تشکر کو مختلف قسم کی نعمتوں، مال و متاع، دولت و ثروت، نیز کثرت اولاد سے بھر دیا تھا۔ چنانچہ مورخین نے آپ کے بیٹوں کی تعداد 26 بتائی ہے۔ مہمان نوازی، دورہ امتیاز اور عبادت و طاعت گزاری آپ کا شعار تھی۔ نیز عبادت اور رضائیت کے لیے آپ ہمیشہ ایسا راستہ اختیار کرتے تھے جس میں محنت اور مشقت زیادہ ہو۔ پھر وہ منزل بھی آئی کہ تمام لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری کی بنا پر چھوڑ دیا۔ ان مصائب و آلام کے عالم میں خدا کی ذات کے علاوہ بس ایک ذات آپ کی بیوی رحیمہ تھی، جو شب روز آپ کی دیکھ بھال اور تیمارداری کی فرائض کی انجام دہی میں ہمہ تن مصروف رہتی تھی۔ وہ آپ کی خدمت بھی کرتی اور مزدوری کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے پینے کا سامان بھی فراہم کرتی تھی۔ قرآن مجید نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں، سورۃ نساء، سورۃ انبیاء، سورۃ صفا اور سورۃ نام میں آیا ہے۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد الہی ہے، اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں، اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کا دکھ دور کر دیا، اور اس کو اس کا کنبہ، اس کے مثل، اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اپنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے عطا کر دیا۔ آپ کی زندگی کے 80 برس انتہائی سکون و اطمینان اور آسودہ حال ہی میں گزرے۔ اس کے بعد جو امتحان کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام اولادیں مر گئی، دولت تباہ ہو گئی، جانور ہلاک ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئی، فاقوں پر فاقے ہونے لگے، وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ آزمائش کی گھڑی میں بی بی حلیمہ، جو آپ کی واحد خدمت گزار تھی، شیطان نے انہیں ورگلایا کہ تم ایک اعلیٰ خاندان کی عورت ہو کر اتنی محنت اور مشقت کرتی ہو، آخر اس کا صلہ کیا ہے؟ جبکہ ایوب خود سخت ترین بلاؤں اور شدید ترین موذی مرض کا شکار ہے۔ آپ نے جواب دیا، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اسی نے ہمیں نعمتیں عطا کی، عزت بخشی، مال و متاع عطا کیا اور کثرت اولاد سے سرفراز کیا، اور اب وہی ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہم بہرحال اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر شیطان نے زوجہ ایوب کے دل میں ایک وسوسہ پیدا کیا، شکوک و شبہات کے دروازوں کو کھول دیا۔ رحیمہ جب اپنے شوہر کے پاس آئیں تو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ شیطان ہے جو تمہیں خدا کی راہ سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں امتحان میں ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر تم نے اس کی باتوں پر توجہ ہی کیوں کی؟ یاد رکھو، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اس جرم کی پاداش میں تمہیں 100 کمچیاں ماروں گا کہ تم نے ایسے ملعون شخص سے میرے امتحان کے بارے میں گفتگو کی جو ہمیں خدا کی طرف سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ آخر کار شیطان کے ورگلانے اور بہکانے سے جب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو طعنے دینا شروع کیے اور کہنے لگے کہ تم نے کوئی پوشیدہ گناہ ضرور کیا ہے جس کی سزا خدا تمہیں دے رہا ہے۔ شیطان نے بھی کہا کہ تمہارا مرض اتنا طولانی ہو گیا ہے، مگر تمہارا خدا تم پر کیوں رحم نہیں کرتا؟ تو آپ کا پیمانہ صبر چھلک اٹھا، صبر و تحمل کی تاب نہ رہی۔ چنانچہ اپنے بارگاہ الہی میں دعا کی اور فرمایا، اے پالنے والے، تو دیکھ رہا ہے، میری ہی امت مجھے طعنہ دیتی ہے، مجھ پر گناہوں کی تہمت عائد کرتی ہے، اس کے علاوہ شیطان بھی طرح طرح کی اذیتیں دے رہا ہے، تو بڑا رحیم و کریم ہے، اب مصائب و آلام سے مجھے نجات عطا کر۔ چنانچہ حکم الہی ہوا، اے ایوب،
زمین پہ ٹھوک کر مارو۔ غرض ٹھوکر کا مارنا تھا کہ زمین کا سینہ شک ہوا، اس سے آب شیریں سرد کا ایک چشمہ برآمد ہوا جس سے آپ نے غسل کیا اور اس پانی کو پیا، جس سے آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو گئی اور پروردگار کی رحمت نے آپ کو ایک صحت مند انسان بنا دیا۔ اور اس کے بعد خدا نے پہلے آپ کو جتنی نعمتیں، دولت اور اولادیں دی تھی، اس سے بھی زیادہ دوبارہ عطا کر دی۔ پھر خدا نے بی بی رحیمہ کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا طریقہ بتلایا، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں 100 کمچیاں مارنے کی قسم کھائی تھی، لہٰذا وقت تھا کہ وہ اپنی قسم کو پورا کریں۔ حکم الہی ہوا کہ 100 کمچیاں مارنے کے بجائے 100 کمچیوں کا ایک مٹھا بنا کر صرف ایک بار مارو، تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی قسم پوری کر سکیں اور بی بی رحیمہ پر کوئی زخم بھی نہ آئے۔ لہٰذا آپ نے 100 کمچیوں کا ایک مٹھا بنا کر بی بی رحیمہ کو مارا اور اپنی قسم پوری کی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا جسم بیماری کی وجہ سے گل سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، لیکن میرا یہ ماننا نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نور خدا ہیں اور ان کے جسم مبارک کو کیڑا نہیں کھا سکتا۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب 1 سال تک مردہ حالت میں کھڑے رہے تو دیمک نے حکم الہی سے آپ کی چھڑی کو کھایا، نہ کہ آپ کے جسم کو کھایا تھا۔ کہا جاتا ہے آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہوگی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ ایک روایت کے مطابق آپ 17 سال اور ایک روایت کے مطابق 18 سال اسی مرض میں مبتلا رہے۔ مورخین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک 93 سال بتائی ہے۔ انتقال سے قبل 92 سال میں آپ نے اپنا وصی اور جانشین حمل کو مقرر فرمایا۔ فرمان الہی ہے اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔